من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ میں دوسرا باب شریعت کی پاسداری، اس کی حفاظت، اس کی عظمت پہ نماز کے بعد روزے کا بیان ہوا۔ روزے کے بعد نماز تراویح کے اوپر حضرت قبیصہ پالن پوری لکھتے ہیں، نماز تراویح جو ہمارے دائروں میں جو عمل تھا تراویح کا 3 دن تو سنت موقدہ ہے، رسول اللہ بھی پڑھے ہیں، مسلم بھی پڑھے۔ اس کے بعد کی تراویح سنت صحابہ ہے، 10 دن پڑھنا، 30 دن پڑھنا سنت صحابہ ہے، رسول کے صحابہ اور مسلم صحابہ کی سنت رہی ہے۔ تو اس تعلق سے اس میں اچھے نکات ہیں، ہمارے دائروں میں بھی جو 10 تراویح رہتی تھی کس طرح سے ادا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ جب پٹن اور احمد آباد کے ملاؤں نے مہدویوں پر ضلالت و بدعت کے فتوے دینے پر اکتفا نہ کر کے ان کے قتل و تاراج کو ثواب عظیم بتلانے لگے، اس وقت ثانی امیر بندگی میں سید قنوی رضی اللہ عنہ نے استفتاء لکھ کر علماء و مشائخین کی خدمت میں بھیجا، جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے جب مہدویوں کے اوپر کافی ظلم ستم ہو رہا تھا، یہ لوگ گمراہ ہیں معاذ اللہ، یہ جب فتوے لگا رہے تھے، تو اس وقت بندگی میں جو ہے جو دوسرے غیر مہدوی علماء ہیں ان کو ایک استفتاء لکھ کے بھیجائے تھے، اس میں فتویٰ طلب کرنا، استفتاء مطلب اس میں جو مہدوی کے تعلق سے جو لکھے اس کے اندر ایک تراویح کے بارے میں بھی ایک نقطہ آ رہا ہے، اس لیے حضرت یہاں پہ پوائنٹ لے کے آئے ہیں کہ اس استفتاء کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہم بندگی میں کہہ رہے ہیں ہم خدا اور رسول اور 4 صحابہ اور 4 اماموں کو مانتے ہیں، نماز پنجگانہ جماعت سے پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور تراویح ختم قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر کس بنا پر ہم پر بدعت و ضلالت اور قتل و تاراج کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ انصاف نامے کے 20ویں باب میں ختم قرآن کے ساتھ تراویح پڑھنے کا ذکر آیا ہے، مطلب ختم قرآن کے ساتھ ہمارے پاس بھی جو ہے تراویح ہوا کرتی تھی۔ 3 تراویح آگے حضرت لکھ رہے ہیں، 3 تراویح سنت موقدہ ہیں اور بعد کی تراویح سنت صحابہ اور مستحب فعل ہے۔ ہمارا اللہ پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو اب کے اوپر کچھ بھی جو ہے گناہ نہیں، 3 تراویح کے بعد۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ 3 تراویح سنت موقدہ ہیں اور بعد کی تراویح سنت صحابہ اور مستحب فعل ہے، اس لیے 10 تراویح میں جو دائروں میں عمل تھا، اسی لیے 10 تراویح میں قرآن شریف ختم کر کے حسب طریق باقاعدہ نوبت شروع ہو جاتی۔ ہمارے پاس جو طریقہ تھا ہر رات کو نوبت باری باری سے ذکر اللہ میں بیٹھتے تھے، تو جب رمضان کا مہینہ آتا، جب تراویح ہوتی اور شب قدر ہوتی تو نوبت اس دن نہیں ہوتی، تو اب چونکہ نوبت موقوف کر کے تراویح کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب ہمارے پاس جب 3 دن تراویح ہو رہی ہے تو 3 دن آپ کے پاس جو ہے نوبت نہیں ہوگی، اگر 10 دن تراویح ہو رہی تو 10 دن نوبت نہیں ہوگی وہاں پہ، تو اسی لیے کیا کرتے تھے ختم قرآن، چونکہ شعار اسلام تھا اس وقت، رسول اللہ وسلم کے صحابہ سے یہ عمل آ رہا تھا، اسی لیے اس شعار اسلام کو باقی رکھنے کے واسطے ہمارے پاس بھی جو ہے ختم قرآن باقاعدہ 10 تراویح میں کر دیتے تھے۔ 10 تراویح میں ختم قرآن کر کے فوراً اس کے بعد جو ہے نوبت جو سابقہ جو طریقہ تھا اس کو جو ہے شروع کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت وہی لکھ رہے ہیں کہ چونکہ 3 تراویح سنت موقدہ اور بعد کی تراویح سنت صحابہ اور مستحب فعل ہے، اس لیے 10 تراویح میں قرآن شریف ختم کر کے حسب طریق باقاعدہ نوبت شروع ہو جاتی، جو حسب فرمان حضرت میں اسلام 5 پہر کی تکمیل کی بنا پر فرض ہے۔ نوبت 5 پہر کا جو ذکر فرض میں اسلام ہوتا ہے اس کے اندر ایک نوبت بھی آتی ہے، وہ فرض ہے۔ پس فرض خدا کو فعل نفی پر ترجیح دے کر، یہ کیونکہ فرض ہے سنت سے، اب یہ جو سنت مطلب جو 10 تراویح ہے، 3 تراویح کے بعد کی جو سنت ہے وہ نفل میں شمار ہوتا، سنت صحابہ ہے، تو اسی لیے فرض کو جو ہے اس کے اوپر ترجیح دیتے تھے، نوبت کو نماز تراویح کے اوپر ترجیح دیتے تھے، اسی لیے 10 دن تراویح پڑھتے تھے، اس کے بعد جو ہے اس فرض خدا کو فعل نفی پر حضرت لکھ رہے ہیں کہ پس فرض خدا کو فعل نفی پر ترجیح دے کر طالبان حق باری باری سے رات بھر ذکر اللہ میں لگے رہتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ثانی مہدی اور حضرت صدیق ولایت کا طریق ایک ختم قرآن یعنی 10 تراویح پر رہا، ایک ختم قرآن کرتے تھے، 10 تراویح پڑھتے تھے، 10 دن تراویح پڑھتے تھے، اس کے اندر جو ہے ختم قرآن ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر نوبت شروع ہوتی تھی۔ اور آگے لکھ رہے ہیں کہ اور بندگی میں شاہ نظام رضن کے دائرے میں 27 حافظ قرآن تھے، اسی لیے حضرت 30 تراویح نماز پڑھتے تھے۔ حضرت شاہ نظام کے پاس حفاظ کافی زیادہ تھے، تو 30 دن جو ہے وہاں پہ تراویح ہوتی تھی۔ بندگی میں ثانی مہدی رضی کا مشہور عمل ہے ہمارے پاس کہ ثانی مہدی رضی اللہ جو ہے 10 دن جو ہے آپ نے نماز تراویح پڑھی ہے، تو ہمارے پاس کا طریقہ یہی ہے، 3 تراویح پڑھتے، اس کے بعد چونکہ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اللہ کے صحابہ نے رسول اللہ سے اجازت لی تھی آگے اور تراویح پڑھنے کے واسطے، اس وقت یہاں پہ صحابہ مہدی نے اسلام سے اجازت لی تھی 3 تراویح پڑھنے کے بعد اور پڑھنے کے لیے، تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے اسلام سے اجازت لی ہے، اسی لیے مہدی موت کی چونکہ اجازت ملی ہے 3 تراویح کے بعد،
ہمارے پاس مطابیت المہدی الموعود کا الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں 3 تراویح کے بعد، چونکہ مہدی موعود علیہ السلام کی اجازت ہے، اسی لیے ہمارے پاس 3 تراویح کے بعد ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی سنت کے طریقے پہ اور صحابہ کے سنت کے طریقے پہ جتنے بھی نماز تراویح پڑھی جاتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے مطابیت المہدی الموعود سے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت آگے لکھ رہے ہیں، ایک نقطے کے بعد لکھ رہے ہیں کہ آپ کے دائرے میں 10 تراویح پڑھے جاتے تھے ثانی مہدی کے، اور حضرت شاہ نظام کے دائرے میں حافظ قرآن زیادہ تھی، اسی لیے 30 تراویح پڑھتے تھے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ گروہ مقدسہ کی اکثر مسجدوں میں 10 تراویح پڑھتے ہیں، آج بھی ہمارے پاس کافی مسجدوں میں دائروں میں 10 تراویح پڑھتے ہیں، مگر پورا جو اوپر دائروں میں طریقہ تھا وہ 10 تراویح میں قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اب جہاں پہ قرآن ختم نہیں کرتے وہاں پہ الم ترا یا جو ہے کچھ اور جو صورتیں جو بزرگوں کا طریقہ رہا اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو لکھ رہے ہیں کہ جس میں بیویاں بھی شریک رہتی ہیں، اور بعض جگہ مسجدوں میں تمام رمضان کا مہینہ نماز تراویح پڑھی جاتی تھی۔ تو نماز تراویح کے اوپر ہے، ایک بیچ میں 2-3 نقطہ میں نے چھوڑے جس میں حضرت شیخ مصطفیٰ گجرتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے ایک گفتگو آئی ہے نماز تراویح کے اوپر۔ بہرحال پوری مضمون پڑھنا ہے تو کتاب موجود ہے، جن کو پڑھنا ہے وہ پورے مضمون پڑھ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اعتکاف کے اوپر مختصراً یہ لکھا گیا ہے کہ سیدنا مہدی علیہ السلام اخیر عشر شریف رمضان میں اعتکاف بیٹھے ہیں، تمام صحابہ بھی سالم عشر اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ نے جالور کی جامع مسجد میں اعتکاف 10 دن کیا۔ اسی طرح بندگی میں ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ جالور کی جامع مسجد کے اندر اعتکاف کیا، اور یہ فعل گروہ مقدسہ میں جاری ہے، یہ فعل گروہ مقدسہ میں جاری ہے۔ وہاں پاس اعتکاف آخری 10 دن سنت موقعہ ہے، رسول صلی نے 10 دن اعتکاف کیا، اس کے بعد آخری 10 دن میں اسلام نے بھی 10 دن اعتکاف کیا ہے۔ بعد میں دوسرے صحابہ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، صحابہ میں اسلام آج بھی بہت سارے جگہوں پہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یا کم سے کم 3 دن اعتکاف میں دعانے کے بعد کم سے کم بیٹھتے ہیں، لیکن سنت جو موقعہ ہے وہ 10 دن کی ہے۔ رسول اور میں اسلام 10 دن بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام صحابہ 20ویں روزے سے بیٹھتے ہیں، 20ویں روزے کی شام سے بیٹھ جاتے ہیں، تو 10 دن اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ چاند عید کا چاند نظر ہے آپ کو۔ اس کے آگے حج کے اوپر گفتگو ہے، حج اور زکوٰۃ کے اوپر مختصراً ہے، انشاءاللہ اگلی چیزیں پڑھ لے کے پھر تیسرا باب اہم باب ہے، اس کے بعد الگ الگ یہ چھوٹے چھوٹے عنوانات ہیں۔